اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم۔ عزیز القدر حاضرین اہل اسلام، موجودہ خبروں کا دور ہے کہ اخبارات کے ذرائع بہت بڑھ گئے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جن سے خبریں پھیلائی جائیں ان چیزوں کی پہلے سے زیادہ بھرمار ہو گئی ہے۔ مثلا پہلے جب ہمارا زمانہ تھا، بچپنا تھا، تو صرف ایک ہی ذریعہ تھا، اخبار، پھر ٹیلی ویژن آیا، محدود ذرائع تھے۔ اب اس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے کہ خبریں پہنچانے کا ذریعہ اب کسی ایک بندے کے اختیار میں نہیں رہا۔ مثلا اب اخبار ہے تو ایک مالک کی ہوتی، وہ اپنی خبروں کا ذمہ دار ہوا کرتا۔ ٹیلی ویژن ایک چینل تھا، وہ چینل اپنی خبروں کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اب یہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، پتہ نہیں کتنے پلیٹ فارم ہیں جن پر خبریں پھیلائی جائیں، اور لوگ ابھی یہاں میرے پاس کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس میں پھنس گئے، تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ انہوں نے محرم کے پہلے دنوں میں کوئی پوسٹ ان کے پاس آئی اور انہوں نے وہ آگے فارورڈ کر دیا۔ اب اس پر جب قانونی کارروائی شروع ہوئی ہے تو وہ لڑکا ظاہر ہے پکڑا گیا ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے، تو ہمیں اس پر معافی دی۔ ابھی یہاں بیٹھے ہوئے بچے آگے ہی، تو ایسا ہے بھائی صاحب کہ کوشش فرمایا کریں کہ فیس بک پر یا کسی بھی ایسے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان سے کوئی چیز نہ لیا کریں اور نہ آگے شیئر کیا۔ یہ ایک فتنہ ہے موجودہ دور کا، اور اس پر وہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں اتنی گھٹیا بات لکھی تھی کہ بندہ اس کو بولنے کا میں تصور نہیں کر سکتا، حضرت عمر کے بارے میں۔ تو اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان لڑکوں کو، نوجوانوں کو سمجھانے والا نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی لکھ کر فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر بھیجے تو جب تک کسی عالم سے تصدیق نہ کروا لیں اس پر یقین نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے ترجمے میں کوئی ڈنڈی ایسی ماری ہو جو آپ نہ پکڑ سکتے۔ اس لیے یہ جو سوشل میڈیا پر اخبار کا اور خبروں کا ایک سیلاب ہے، ان میں سے 100% خبریں کوئی ایک آدھ سچی ہوتی ہوگی، باقی ساری خبریں جھوٹی ہوتی ہوگی۔ یہ ایک جھوٹ کی دنیا ہے، یہ آرٹیفیشل دنیا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں، ہم اس دور میں موجود ہیں جب یہ فتنے بہت پھیل گئے، تو ایسی صورت میں ہمیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے دین کی پناہ چاہیے۔ اور دین کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا،
ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو خبروں پر یقین نہ کرنا، کوئی غلط آدمی آپ کو خبر دے گا اور آپ اس پر یقین کر کے کسی سے بدگمان ہو گئے تو کل کو پتہ چلا کہ یہ تو خبر جھوٹی تھی تو آپ کو بدگمانی ہوگی۔ تو میں اپنے تمام دوستوں سے، مریدوں سے، پیاروں سے، بزرگوں سے، چاہنے والوں سے جو میری بات کو سنتے ہیں درخواست کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے نہ کچھ لیا کریں اور نہ کچھ دیا کریں۔ اب میں یہ کیوں نہیں کہتا کہ آپ اس کو دیکھنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مانی نہیں جائے گی، یہ کوئی نہیں مانے گا۔ تو اس لیے اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہاں نہ تو کوئی چیز اپلوڈ کریں نہ کسی کو آگے شیئر کریں، یہ ہمارے لیے نہیں بنا ہوا، یہ فتنوں کا جہان ہے۔ اور یاد رکھیے ایک جملہ اور بولتا ہوں کہ جب لوگ رسول اللہ کے بارے میں نازیبا کلمات بولتے ہیں، آپ کو شاید علم نہ ہو یا شاید علم ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا، اور فتویٰ لگانے والے اس دور کے خود کو عالم کہلاتے تھے۔ حضرت امام حسن پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، حضرت علی کو شہید کر دیا گیا عداوت کی وجہ سے۔ اتنی عداوت کرتے تھے لوگ، حالانکہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ مولا علی کسی کو تکلیف دیتے ہوں گے، اور ہم تو ہیں ہی بشر بندے، ہم سے تو تھوڑا بہت وعدہ گھاٹا ہو جاتا ہے، ہم سے تو تھوڑا بہت وعدہ گھاٹا، ہم پرفیکٹ لوگ نہیں ہیں نا، مگر وہ پرفیکٹ لوگ تھے جن کے بارے میں ہمارا امکان بھی نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی لوگ ان سے اتنی عداوت رکھتے تھے کہ مسجد کے منبر پر محراب میں ان کو شہید کیا گیا۔ امام حسن پر حملہ کیا گیا، ان کو لوٹا گیا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ وہ پرفیکٹ لوگ تھے، ہم ناقص لوگ۔ تو بھائی اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے، ہمیں گالیاں نکالتا ہے، تو ہم کس کھاتے میں؟ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی لوگوں کو اپنی فکر کرنی چاہیے، اپنی آخرت اور قبر کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ سب بھائیوں کے لیے، اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جس چراغ کو اللہ روشن کرنا چاہے اسے کوئی افواہوں سے بجھا نہیں سکتا۔ بات یہ ہے لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگرچہ یہ کافروں کو پسند نہ ہو، اگرچہ یہ کفار پر گراں گزرے، مگر اللہ اپنے نور کے اتمام کا ارادہ فرما چکا، اب بھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے، اب یہ جلے گا۔ تو ایسے ہی جب اللہ کسی بندے کو عزت سے نواز دیتا ہے تو دوسرے انسان اللہ کی دی ہوئی عزت گھٹا نہیں سکتے۔ وہ اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم کس جماعت کے ساتھ ہیں، ہم کس پارٹی کے ساتھ ہیں، اظہار کر سکتے ہیں، کسی کی عزت کو گھٹا۔ میں آپ کو ایک دنیا داری کی مثال دیتا ہوں، دنیا داری۔ عمران خان پر کتنے الزامات لگائے؟ دنیا کا کوئی الزام ایسا نہیں ہے جو عمران خان پر نہ لگایا گیا۔ اس نے، عمران خان نے ناجائز بچے پیدا کیے، یہ الزام بھی لگایا گیا۔ اس نے، یہ پلے بوائے ہے، اس نے کتنی عورتوں سے اس کے تعلقات ہیں۔ یہ عمران خان جو ہے یہ ناجائز مال کھا گیا ہے گورنمنٹ کا، وہ القادر ٹرسٹ کے نام پر یہ ایسا ہوا۔ تو مجھے بتائیں، اس نے عدت کے اندر اپنی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ الزام بھی لگایا گیا۔ تو یہ شراب پیتا ہے، یہ کوکین کا نشہ کرتا ہے، کوئی الزام ایسا نہیں ہے جو عمران خان پر نہ لگایا گیا ہو۔ اب مجھے بتائیں پاکستان میں لوگوں نے اس سے محبت کرنا چھوڑا یا بڑھا دی؟ تو یہ دنیا داری ہے۔ دنیا داری میں بھی یہ مثال آپ کے لیے عرض کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی عزت مقام دے دیتا ہے تو دنیا میں بھی کوئی اس کو گھٹا، اور جب اللہ کسی کو دین میں کوئی مقام دے دے تو پھر بھی کوئی اس کا مقام گھٹا۔ اب یہ امتحان ہوتا ہے فالورز کا، ماننے والوں کا، مریدوں کا، کہ وہ ایسی باتوں پر کیا رد عمل کرتے ہیں، کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں دین کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں، اللہ کے دین پر عمل کریں، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ۔ اے اللہ اپنے محبوب کا صدقہ سب بھائیوں کی حاضری قبول فرما۔ کچھ دوستوں نے دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، حافظ شبیر صاحب نے بھی ایک بندے کی دعا کے لیے کہہ رکھا ہے، میرے مولا کریم ان کے لیے دعا ہے، قبول فرما۔ سب بھائیوں کو برکتیں نازل فرما، سب پر جزائے خیر نازل فرما، سب پہ اپنی رحمتیں اور اپنا کرم نازل فرما۔ میرے مولا جو بھائی پریشان ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنی بچیوں کی وجہ سے، اپنے گھر کی وجہ سے، میرے سارے بچوں کی پریشانیاں دور کر، سب پہ اپنی رحمتیں، اپنا کرم، اپنا خیال، اپنی رحمت نازل فرما۔ یا مولا کریم، لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے محبوب کی شہزادی سیدہ زہرا پاک کی مسجد میں، ان کے گھر میں بیٹھے ہیں، الہی یہ دعا گو ہیں، ان کی دعائیں قبول فرما، اپنی رحمتیں اور اپنا کرم ان پر نازل فرما۔ میرے مولا کریم، جو بچیوں کی وجہ سے پریشان ہے، سیدہ زینب کا صدقہ ان کی بچیوں کی پریشانی، جو بچوں کی وجہ سے پریشان، ہم گناہ گار سے آکار بندے ہیں، تیرے گھر میں تیرے گھر کی نوکری کرتے ہیں، تیرے آل کے نوکر ہیں، محبوب کے صدقے ہماری نوکری قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، لوگوں نے دوست